ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بڑی اہمیت کی حامل یہ خبر ہے کہ یو اے ای کے دو بڑے حکمران آپس میں مل بیٹھے، یعنی سر جوڑ کر بیٹھے۔ بظاہر تو اس ملاقات میں یو اے ای اور دبئی کی ترقی کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے اظہار خیال کیا گیا، لیکن اس کی تفصیل بتانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور تازہ ترین نوٹیفیکیشن کے لیے جو نوٹیفیکیشن بیل یا بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں، دبئی کے نائب صدر، معاف کیجیے گا، یو اے ای کے نائب صدر، یو اے ای کے وزیر اعظم، دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد، ابوظہبی کے کراؤن پرنس یعنی ولی عہد، اور یو اے ای کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر محمد بن زائد، ان دونوں کے درمیان ایک ملاقات ہوئی۔ ملاقات دبئی کے المرمون پیلس میں ہوئی، اور اس ملاقات میں دونوں جانب سے، یعنی ابوظہبی کے جو ولی عہد ہیں ان کے ولی عہد اور ڈپٹی پرائم منسٹر شیخ منصور بن زائد، حمدان بن راشد جو کہ دبئی کے ڈپٹی رولر ہیں یا ولی عہد ہیں، یہ بھی موجود تھے، ان کی کابینہ کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اب اس ملاقات کا احوال جو بتایا گیا ہے، بظاہر تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں یو اے ای اور دبئی کی ترقی، مستقبل، خوشحالی اور خوشحالی پر مبنی منصوبے، اس حوالے سے اظہار خیال کیا گیا، اور ترقی کی رفتار پر کافی زیادہ اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ شیخ محمد بن راشد یا محمد بن راشد جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی محمد بن زائد سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، ان کے ساتھ بہت سے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسی طرح محمد بن زائد نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی محمد بن راشد سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ یہ ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، رسمی کلمات ہوتے ہیں، دونوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ان کا اظہار کیا، لیکن بہت سے لوگ، بہت سے تجزیہ کار، اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات صرف اس بات پر محیط نہیں تھی، کیونکہ اوپیک کا جو معاملہ ہے، جو تیل پیدا کرنے والے جو ملک ہیں، ان کے درمیان اس وقت ایک کشیدگی کی، تناؤ کی فضا ہے یو اے ای اور سعودی عرب کے مابین۔ اس کے علاوہ یو اے ای اور روس، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے مابین ایک سٹیل میٹ جسے کہتے ہیں، ایک جمود کا شکار ہے یہ سارا معاملہ، جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ تیل کی پیداوار بڑھائی جائے۔ یو اے ای ایسا کرنے سے انکاری ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے گزشتہ 50 سال کے دوران کہ یو اے ای نے سعودی عرب کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، بلکہ سعودی عرب کے اس فیصلے کی کھل کر مخالفت کی۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جو معاملات ہوئے کہ سعودی عرب نے یو اے ای میں بننے والی، وہاں پر لگنے والی سائنو فارم ویکسین کو منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یو اے ای سے فلائٹس کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی، یعنی یو اے ای کو ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا۔ یہی نہیں، اس کے بعد یو اے ای کے جو فری زونز ہیں وہاں سے درآمد پر پابندی لگا دی سعودی عرب کی جانب سے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ مصنوعات جو اسرائیلی کمپنیوں کے تعاون سے بنائی جائیں گی یا جن کا خام مال اسرائیل سے درآمد کر کے یہاں پر تیار کر کے یو اے ای میں تیار کر کے سعودی عرب بھیجی جائیں گی، ان مصنوعات پر سعودی عرب پابندی عائد کر رہا ہے اور پابندی عائد ہو چکی ہے۔ ان تمام معاملات کو پھر ایکسپو 2020 ہے، یہ پیچھے میرے مرغے، کیا کہوں، مرغوں کا کام ہی اذانیں دینا ہے، بہرحال یہ دن کو بھی اذانیں دیتے ہیں۔ اچھا، یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کو بہت زیادہ مڈل ایسٹ میں اس وقت بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ اس میٹنگ کے لیے پہلے تو یہ ورچوئل میٹنگ ہوتی تھی، آن لائن میٹنگ ہوتی تھی، اسکائپ پر، زوم پر، ویڈیو لنک کے ذریعے، لیکن اس میٹنگ المرمون پیلس میں محمد بن زائد خود آئے اور اپنے رفقا یا اپنے صاحبزادوں یا بھائیوں کے ہمراہ یہ ملاقات ہوئی۔ اس میں
عام کابینہ کے افراد شامل نہیں تھے، بلکہ جو وہاں کے شاہی خاندان ہیں ان کے افراد شامل تھے۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ اس طرح کی میٹنگز میں ہونے والی تمام باتوں کو پبلک نہیں کیا جاتا، ان کی تشہیر نہیں کی جاتی، وہ باتیں خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ اور سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو یو اے ای کے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، یو اے ای کے جو تعلقات، بڑھتے ہوئے تعلقات جو اسرائیل کے ساتھ، باوجود اس کے کہ وہ جو گزشتہ سال اسرائیل کو تسلیم کرتے وقت جو معاہدہ کیا تھا، جس معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، اس میں کہا گیا تھا، باور کروایا گیا تھا یو اے ای کی جانب سے کہ اسرائیل اب تو سی پسندی نہیں کرے گا، مزید علاقوں میں آباد کاری نہیں کرے گا، لیکن وہ ایسا کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ایک ہفتہ پہلے دوبارہ غزہ میں 5 دن پہلے غزہ میں نہتے مسلمانوں پر اسرائیلی افواج نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے مڈل ایسٹ کا، اور دوسری جانب اب امریکہ کے جو نئے صدر ہیں جو بائیڈن، اب نئے تو نہیں ہیں، ان کے آئے ہوئے بھی اب 7 مہینے گزر چکے ہیں، ان کی بھی پالیسی جو ہے وہ دونوں ممالک کے حوالے سے تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس ساری چیزوں کو، اس سارے تناظر کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے جو مابین جو تعلقات ہیں، جو مثالی تھے گزشتہ 50 سال میں، اب وہ مثالی تعلقات نہیں رہے۔ اب پہلے تو ان میں تناؤ آیا، اب دونوں ممالک ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اسی طرح جس طرح چند سال پہلے قطر نے سعودی عرب اور یو اے ای کو آنکھیں دکھائیں اور ان ملکوں نے قطر کا بائیکاٹ کر دیا، قطر پر فضائی اور زمینی پابندیاں لگا دی، امپورٹس پر پابندیاں لگا دی۔ بالآخر سعودی عرب اور قطر نے آپس میں معاملات سیٹل کر لیے کویت کی مداخلت کے بعد، جس پر یو اے ای اب بھی ناراض ہے۔ تو کیا ایسی توقع کی جا سکتی ہے کہ مستقبل قریب میں جو سلوک سعودی عرب نے دیگر ممالک سے، گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک سے، دیگر 4 ممالک سے مل کر قطر کے خلاف جو اقدامات کیے تھے، کیا سعودی عرب اس طرح کے اقدامات کے لیے بحرین، قطر، عمان، کویت کو رضامند کر سکتا ہے، راضی کر سکتا ہے کہ وہ بھی یو اے ای کے خلاف اس طرح کے اقدامات کرے؟ اگر ایسا ہوگا تو یہ یو اے ای کی اکانومی کے لیے ہی نہیں بلکہ وہاں پر موجود لاکھوں غیر ملکی افراد کے لیے بہت بری خبر ہوگی۔ بعض لوگوں کو میرے تجزیات جو ہیں وہ پسند نہیں آتے کہ میں کوئی اچھی خوشی کی خبر نہیں دیتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب تک ممالک میں دوست ممالک، پڑوسی ممالک جب ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں اپنے مفادات کے لیے، اپنی قوم، اپنے ملک کے مفادات کے لیے، اپنی معیشت کے مفادات کے لیے، تو تناؤ تو پیدا ہوتا ہے۔ جب تناؤ پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف 2 ممالک تک نہیں رہتا، وہ پھر خطے میں پھیل جاتا ہے، اور خطے میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، کون سا ملک آپ کے خلاف جا رہا ہے۔ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ گلف کوآپریشن کونسل جو کہ بنائی سعودی عرب نے ہے، جس کے سربراہی سعودی عرب کے پاس ہے، کوئی بھی ملک ایسی جرت کرے گا کہ جو سعودی عرب کی مخالفت کرے۔ اگر سعودی عرب نے مخالفت کی ٹھان لی یو اے ای کے ساتھ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اور بری خبر ہوگی یو اے ای کے لیے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔